بسم الله الرحمن الرحيم. باب حفظ اللسان والغيبة والشتم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. رواه مسلم. یہ زبان کی حفاظت کا باب چل رہا ہے اور اس باب میں وہ احادیث نقل کی گئی ہیں جو ہمیں بہترین معاشرت سکھاتی ہیں. ایک مسلمان کو اپنی زبان کا کس طرح استعمال کرنا چاہیے، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ باہر ہو، چاہے وہ کاروبار میں ہو. اس کو اپنی زبان سے کن الفاظ کو ادا کرنا ہے اور کن باتوں سے اسے بچنا ہے، یہ احادیث ہمیں یہ بات سکھاتی ہے. یہ جو حدیث آپ کے سامنے آج پڑھی گئی ہے، اس حدیث کے دو پہلو ہو سکتے ہیں. یا تو اس حدیث کا تعلق اس بات سے ہے کہ آدمی اپنی زبان سے متکبرانہ کلمہ ادا نہ کرے، اپنے آپ کو بڑا جانتے ہوئے کوئی بات نہ کرے کہ میں بہت بڑا ہوں، میں کسی منصب پر ہوں، میں اور لوگوں سے رتبے کے اندر بڑا ہوں. کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالے جو تکبر پر دلالت کرتی ہو اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے. یا پھر اس حدیث کا تعلق اس بات سے ہے کہ آدمی لوگوں کو مایوس کرنے والے جملے اپنی زبان سے ادا نہ کرے. ایسے جملے اپنی زبان سے ادا نہ کرے جو لوگوں کی ہمتوں کو پست کرتے ہوں، ان کے حوصلوں کو، ان کے عزم و ارادے کو ختم کرتے ہوں، توڑ دیتے ہوں. آپ نے حدیث کی تلاوت کے وقت یہ بات غور کی ہوگی کہ میں نے اسے دو طرح پڑھا. پہلے میں اس حدیث کا ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر اس بات کی طرف بھی نشاندہی کر دوں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا قال الرجل، جب آدمی یہ کہے ہلک الناس، لوگ ہلاک ہو گئے، فہو اہلکہم، تو یہ کہنے والا ہی سب سے زیادہ ہلاکت میں ہے. یا پھر اس کا ترجمہ ہے: اذا قال الرجل، جب آدمی کہے ہلک الناس، لوگ ہلاک ہو گئے، فہو اہلکہم، تو اس نے لوگوں کو ہلاک کر دیا. تو چونکہ میں نے اسے دو طرح پڑھا تھا، اس لیے دو طرح کا ترجمہ بھی میں نے کر دیا. یا تو یہ لفظ فہو اہلکہم، اگر ہم اس کو اہلکہم پڑھیں گے، یعنی کاف پر پیش پڑھیں گے، تو اس کا معنی بدل جائے گا. اس صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ کہنے والا کہ لوگ ہلاک ہو گئے، یہ ہی سب سے زیادہ ہلاکت کا شکار ہے. اور اگر ہم اہلکہم پڑھیں گے، یعنی کاف پر زبر پڑھیں گے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا. اب اگر ہم کاف پر پیش پڑھیں گے، جس کا ترجمہ میں نے بتایا کہ پھر یہی سب سے زیادہ ہلاکت کا شکار ہے، تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ آدمی لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے. یعنی میں تو اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہوں، میں صحیح ٹریک پر ہوں، یہ سب لوگ ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ایسا کہنے والا خود سب سے زیادہ ہلاکت میں ہے. کیا وجہ ہے؟ یہ سب سے زیادہ ہلاکت میں کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر تکبر ہے، اس کے اندر خود بینی ہے. یہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہا ہے اور دوسرے لوگوں کو ہلاکت پر سمجھ رہا ہے. تو یہ خود سب سے بڑی ہلاکت ہے کہ اب آدمی اپنے آپ کو درست سمجھتا ہو اور دوسروں کو غلطی پر، دوسروں کو ہلاکت پر سمجھتا ہو. یہی کچھ ہمارا رویہ ہے آج اپنے معاشرے میں. ہم جس کو سب سے زیادہ صحیح سمجھتے ہیں وہ اپنی ذات ہے، ہم جس کو غلط سمجھتے ہیں وہ ہمارے مخاطبین ہیں. ہم جس کو درست کرنا چاہتے ہیں، جس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے مخاطبین ہیں. کیونکہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں نا، اس لیے مجھے اگر اصلاح کرنی ہے تو لوگوں کی کرنی ہے.
یہ سب سے بڑی مصیبت ہے ہمارے آج کل کے معاشرے کی۔ انسان اگر اس بات کا عزم کر لے، ارادہ کر لے کہ مجھے سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، مجھے سب سے پہلے ان باتوں پر غور کرنا ہے، ان خرابیوں کو درست کرنا ہے جو میرے اندر ہے، پھر آپ کا عمل ہی بتائے گا کہ درست کام کیا ہے۔ پھر آپ کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کا اپنا عمل، آپ کا اپنا رویہ اور سلوک یہ سب سے بڑی دعوت ہوگا۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے کو چھوڑ کر سب کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ایسے الفاظ زبان سے ادا ہرگز نہ کیے جائیں کہ تمام لوگ ہلاکت میں ہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بلکہ انسان کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اپنے اعمال پر، اپنے اقوال پر نظر کرنی چاہیے کہ میری روزمرہ کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے، میرا لوگوں کے ساتھ برتاؤ، سلوک اور رویہ کیا ہے، میں اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے کسی کی تکلیف کا باعث اور سبب تو نہیں بن رہا۔ ہمیں ان چیزوں کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ یہی بہترین معاشرت ہمیں دینے لگی ہے، یہی بات ہمیں ہمارے معاشرے کو بہترین بنائے گی۔ اور اگر ہم اس کو اہلکہم پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس نے کہا لوگ ہلاک ہو گئے، آپ علیہ السلام فرماتے ہلاک نہیں تھے، اس نے ہلاک کر دیا، یعنی اس نے ایسا جملہ اپنی زبان سے ادا کیا جو مایوس کر دینے والا جملہ تھا، یعنی لوگ ہلاک ہو گئے تو آپ کہتے ہیں ہلاک ہوئے نہیں تھے، اس نے یہ بول کر ان کو ہلاک کر دیا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ اگر ہم کسی کی عیادت پر جاتے ہیں اور ہم ایسے شخص سے ملاقات کرتے ہیں جو بیمار ہے، تو ہمیں عیادت کے جو طریقے بتائے گئے ہیں کہ عیادت کس طرح کرنی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، تو آپ علیہ السلام نے بیان کیا، بتایا کہ مریض سے اچھی گفتگو کرو، اسے حوصلہ دو، اگرچہ اس کی بیماری بہت سخت ہو کہ اس کا مرنا یقینی ہو، اس کے باوجود اس کو حوصلہ دو، اس کے ارادے پختہ کرو، اس کو ایسی بات کرو کہ وہ خوش ہو جائے، کیونکہ آدمی کا یہ کہہ دینا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوا، تم عنقریب ٹھیک ہو جاؤ گے، یہ مریض کو سب سے زیادہ حوصلہ دینے والی بات ہے۔ اور اگر ایک آدمی بیمار نہ ہو، اس کو یہ کہا جائے کہ تم تو اتنی سخت بیماری میں مبتلا ہو کہ عنقریب ایسے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، تو وہ مرے نہ مرے یہ جملہ اس کو ضرور مار دے گا۔ تو ہمیں ان باتوں کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہم اپنی زبان سے کن الفاظ کو، کن جملوں کو ادا کر رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام اس حدیث میں یہی بتا رہے ہیں کہ اس کا یہ کہنا کہ لوگ ہلاک ہو گئے، اس نے لوگوں کو ہلاک کر دیا، یعنی ایسا جملہ کہا کہ جب لوگ سنیں گے تو چونکہ باتوں کا اثر ہوتا ہے، انسان جب کسی کی بات سنتا ہے تو وہ اس کا اثر لیتا ہے، تو جب لوگ اس کی زبان سے یہ سنیں گے کہ لوگ ہلاک ہو گئے تو وہ سمجھیں گے ہم حقیقت میں ہلاک ہو گئے۔ تو ایسے جملے ہرگز زبان سے ادا نہیں کرنے چاہیے، بلکہ لوگوں کی ہمت کو، لوگوں کے حوصلے کو بلند کرنا چاہیے، انہیں امید دلانی چاہیے کہ ابھی کچھ نہیں بگڑا، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک واقعہ منقول ہے، بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ جو فاتح مصر کہلاتے ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا مستورد قرشی رضی اللہ عنہ اور کہا اے عمر، حضرت عمر ابن عاص بہت ذہین، بہت بڑے سیاست کی سمجھ رکھنے والے تھے، اور تو مستورد قرشی نے کہا میں نے آپ علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک رومی لوگ تعداد میں زیادہ نہ ہو جائیں۔ مطلب یہ تھا کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ ہوگا کہ رومیوں کی کثرت ہوگی۔ اب رومی کون لوگ تھے؟ یہ عیسائی لوگ تھے، یہ اس وقت کے عیسائی لوگ تھے جنہیں رومی کہا جاتا تھا۔ تو آپ علیہ تو حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس وہ مستورد قرشی آئے اور یہ بات بتائی، تو حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کیا بات کہہ رہے ہو، غور کرو۔ کہا میں وہی بتا رہا ہوں جو میں نے آپ علیہ السلام سے سنا تھا۔
حضرت عمر ابن عاص نے کہا اگر بات یوں ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو تو پھر یاد رکھنا کہ ان کی تعداد زیادہ اس وجہ سے ہوگی کہ ان کے اندر 4 صفات پائی جاتی ہیں۔ وہ 4 صفات کیا تھی؟ وہ سننے کے لائق صفات ہیں، اور وہ صفات لائق ہیں کہ ہم ان کو اپنی زندگی میں لے آئیں۔ حضرت عمر ابن عاص نے فرمایا اگر بات یوں ہی ہے تو ان کے اندر جو پہلی صفت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ انہم احلم الناس عند فتنہ، جب کوئی آزمائش ان پر آئے گی تو وہ لوگوں میں سب سے زیادہ بردبار حلیم ہوں گے، یعنی مصیبت اور آزمائش کا سامنا انتہائی بردباری کے ساتھ، انتہائی تحمل اور سمجھ بوجھ کے ساتھ کریں گے، جذباتی ہو کر فیصلہ نہیں کریں گے۔ دوسری صفت جو حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمائی وہ یہ تھی کہ اسرعہم افاقۃ بعد مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے گی، جب ان کو کوئی تکلیف پہنچے گی تو وہ اس تکلیف سے جلدی پیچھا چھڑا دینے والے ہوں گے اور تکلیف کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس تکلیف کو لے کر بیٹھ گئے، جو مشکل آئی اسی میں پڑ گئے اور اب آگے بڑھنے کی کوئی امید نہیں، آگے بڑھنے کی، دوبارہ اٹھنے کی کوئی لگن نہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ان کی صفت یہ ہوگی کہ وہ فوراً افاقہ حاصل کر لیں گے، مصیبت سے جلد نمٹ لیں گے۔ تیسری صفت ان میں کیا ہوگی؟ تو حضرت عمر ابن عاص نے فرمایا اوشکہم کرۃ بعد فرۃ، جب ان کو شکست درپیش ہوگی، جب ان کو شکست کا سامنا ہوگا تو وہ فوراً پلٹ کر حملہ کرنے والے ہوں گے، پھر تدبیر کریں گے، پھر سوچیں گے کہ کس طرح واپس اٹھنا ہے، کس طرح دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، اور پھر یہ شکست کے بعد دوبارہ لڑنے کے لیے تیار ہوں گے۔ چوتھی صفت جو حضرت عمر نے فرمائی وہ بہت عجیب صفت ہے۔ آپ نے فرمایا خیرہم لمسکین و یتیم و ضعیف، ان کے لوگ مسکین کے ساتھ، یتیم کے ساتھ، غریب اور کمزور لوگوں کے ساتھ بہت بہترین سلوک کرنے والے ہوں گے۔ ان کی قوم میں جو غریب ہوگا اس کا بہت خیال کرنے والے ہوں گے، اس کی دیکھ بھال کرنے والے ہوں گے، وہ اپنے کمزور لوگوں کو نہ مصیبت میں چھوڑیں گے نہ اچھے وقتوں میں چھوڑیں گے۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ نے ان 4 صفات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا والخامسۃ حسنۃ جمیلہ، کہ مستورد ایک 5ویں بات بھی سن لو، ایک 5ویں بات بھی سن لو۔ ان کی 5ویں صفت یہ ہوگی امنعہم لظلم الملوک، کہ وہ بادشاہوں کے ظلم کو روکنے والے ہوں، کہ جب حکمران رعایا پر ظلم کریں گے، کوئی ایسی بات کہیں گے جس سے رعایا پر ظلم لازم آتا ہے، تو ان کے لوگ اس بادشاہ کے، اس حکمران کے ظلم کا مقابلہ کریں گے اور اپنے لوگوں کا ساتھ دے کر حکمران کو اس ظلم سے روکیں گے۔ اب آپ ان صفات پر غور کریں، کیسی صفات ہے؟ حلم اور بردباری، کتنی بڑی صفت ہے۔ ہم کتنی جلد جذباتی ہو جاتے ہیں عام معاملات کے اندر۔ آج ہمارے آپ معاشرے کی حالات دیکھیں، مانتے ہیں کہ بہت زیادہ مہنگائی ہے، بہت برے حالات ہمیں درپیش ہے، لیکن ان معاملات میں ہمیں کس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے؟ آیا یہی رویہ ہمارا ہونا چاہیے کہ ہر زبان پر شکوہ ہو، ہر زبان پر پریشانی مصیبت کے الفاظ ہوں، ہر انسان مایوس نا امید ہوا بیٹھا ہو؟ کیا یہ ایک مسلمان کا رویہ ہے؟ یا پھر ہمیں بھی انہی صفات کو اپنانا چاہیے جس کے متعلق حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ مصیبت کے بعد فوراً افاقہ، فوراً پھر سے پلٹنا، اپنے اندر بردباری، حلم کی صفت پیدا کرنا، اپنے غریبوں کی دیکھ بھال کرنا، یہ صفات کیسی عمدہ صفات ہیں۔ تو ہمیں ان باتوں پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ ان معاملات میں ہمیں کس طرح رہنا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں ان معاملات کے اندر۔ صرف شکایت کرنا تو حل نہیں ہے، صرف برا بھلا کہنا، ایک دوسرے کو برا کہہ رہا ہے، دوسرا پہلے کو گالی دے رہا ہے، اس کو نیچا دکھا رہا ہے، اس کو طعنہ دے رہا ہے، اس کے خلاف بیان، یہ اس کے خلاف بیان، یہ ہرگز ان معاملات کا حل نہیں ہے۔ ان معاملات کا حل ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم حقیقی طور پر کیا کر سکتے ہیں اپنے معاشرے کے لیے۔ میں اپنی ذات سے کیا کر سکتا ہوں؟ صرف میمز بنا دینا، ویڈیوز لینا، میمز بنا دینا، یہ بھی حل نہیں ہے، یہ تو مزید معاملے کو خراب کرنا ہے۔ کیا ہم اس لیے آئے تھے کہ میمز بنائیں گے، گالیاں دیں گے؟ بلکہ ہمارا رویہ ان معاملات میں کیا ہونا چاہیے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔
ہم کس طرح ان معاملات کو ہینڈل کر سکتے ہیں، میں اپنی طرف سے معاشرے کو کیا دے سکتا ہوں۔ ہر آدمی اس بات کی فکر کرنے لگتا ہے کہ اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، معاشرے میں با کردار آدمی بنانا ہے، اور میں اپنی طرف سے معاشرے کو کیا دے سکتا ہوں اس کے متعلق سوچنا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث کے تحت کچھ باتیں تھیں جو عرض کی گئیں، جو کچھ کہا گیا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔